اپنے پاس بھی لایا، کہا کہ دیکھو پہاڑ کے اس طرف سے کوئی فوج آ رہی، کوئی بندہ ہے، کوئی حملہ آور ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ کیا کہا؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی حملہ آور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کہا تم خود کہتے ہو کہ کوئی نہیں؟ کہا جی ہاں خود کہتے ہیں۔ کہا اگر میں پھر کہوں، فرض کرو اگر پہاڑ کی دوسری طرف سے، کیا کہہ رہا ہوں میں، پہاڑ کی دوسری طرف سے کوئی تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کوئی فوج، کوئی بندہ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری زبان پہ، میری بات پہ یقین کر لو گے؟ کیا کہا؟ میری بات پہ یقین کر لو گے؟ اس موقع پر مکہ والوں نے جواب دیا تھا، وہ جواب میں اپنے رنگ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو جواب اچھا لگے تو آپ نے اپنا سکوت توڑ کر سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ مکہ والوں نے جب ہائے ہائے اللہ اکبر رسول اللہ کا جب یہ پیغام سنا کہ اس طرف سے فوج آ رہی ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم اس پر یقین کرو گے، تو مکہ والوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اے امرہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، تو نے ہمارے اندر جو زندگی گزاری ہے، تیری شرافت، تیری دیانت، تیری امانت، تیری شجاعت، تیری حیا اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، پر محمد کی زبان جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی یقین کر لیں گے، کیا کام؟ پھر بھی یقین کر لیں گے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، انہوں نے پھر بھی رسول اللہ کو کہا کہ ہم آپ کی دیانت، شرافت، امانت کے قائل ہیں، اور جس کو انہوں نے نبی بنایا، ہاں جی، جس کو انہوں نے نبوت کے منصب پہ لایا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا وہ اس منصب کے قابل بھی تھا یا نہیں؟ اس کے اندر کون سی خوبی تھی؟ جس کی آنکھ ٹھیک نہ ہو، جس کی بیوی کا کردار مشکوک ہو، اور اپنی ایک بات لکھتا ہے مرزا کہ وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا اور میں عیسائیوں کے متعلق کتاب لکھنے لگا، اس نے اعلان کیا کہ میں 50 جلدیں لکھوں گا، میں 50 جلدیں لکھوں گا۔ 50 جلدیں لکھنے کے بعد اس نے کہا میرے پاس خرچہ نہیں، اب آپ مجھے پیسے دے، مجھے سپورٹ کرے تو میں لکھتا ہوں۔ 4 جلدیں لکھنے کے بعد 5ویں جلد لکھنے میں آیا، 5ویں جلد لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ بس اس کے بعد ختم۔ کہا کتنے کا تھا؟ کتنی لکھوں گا؟ 50 جلدیں لکھوں گا میں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ کہہ رہا تھا نا میں 50 جلدیں لکھوں گا، تو کسی نے پوچھا تجھے 50 کا کہا تھا، 5 میں بس کر دی، تو آگے سے کہنے لگا عقل اس کی دیکھیے، کہنے لگا 50 میں اور 5 میں 0 کا ہی تو فرق ہے، 50 میں اور 5 میں 0 کا ہی فرق ہے۔ جس کی عقل اتنی گندی ہو، جس کی عقل 50 اور 5 میں فرق نہ کر سکے، جو 0 اور 0 اور 5 اور 50 کے ہندسوں میں فرق نہ کر سکے، اور مرزائیوں نے اسے اپنا نبی مان لیا۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہوتا ہے، مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا ہیلا کیا تھا، سب کچھ آپ جانتے ہیں کتنا غلیظ تھا، لیکن بات یہ رکھتا ہوں کہ مرزائیوں نے چھوڑا کس کو، کٹے کس سے اور جڑے کس کے ساتھ، کٹے کس سے اور جڑے کس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ بات یہ کر رہا تھا، آخری باتیں میں جھلکیاں سنا کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ کا گستاخ، رسول اللہ کی ختم نبوت کی توہین کرنے والا، چاہے وہ احمدی ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ آج کے کسی دور کے نئے نظام میں نکلنے والا اور ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو، ہر آواز اٹھانے والا، ہر ختم نبوت کی آواز کے خلاف آواز اٹھانے والا، اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر پھر ایسے بندے جو گستاخیاں کرتا ہے، گستاخی کرنے کے بعد عدالت کے اندر جس پہ کیس چلتا ہے، عدالت جب اسے سزا نہیں دیتی تو مسلمان اٹھ کر کوئی اسے سزا دیتا ہے، تو پھر ساری دنیا، سارا میڈیا، سارا عالم پریشان ہو جاتا ہے، بھائی اس نے عدالت کے اندر مار دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، دل میں ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجیے، آپ کے سامنے مانسیرا کے بازار میں، پانو روڈ پر کوئی قرآن کریم کی توہین کرے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی توہین کرے، کہے کہ میں رسول اللہ کو نبی نہیں
جن کا ختم نبوت پہ ایمان ہے ذرا بولیے بولیے آواز نہیں آئی مجھے. وہی کام تمام کریں گے. اب عدالتوں کے ہم چکر کاٹیں گے. اب عدالتوں میں تو 2 سال اس بدبخت کا کیس چلتا رہا پشاور والے کا، جس کو پھر عدالت میں جج کے سامنے بڑی عدالت میں غازی فیصل خالد نے وہاں اس کو واصل جہنم کیا. جس نے پستول دی، جس نے بھی اس کو مروایا، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں، جب عدالتیں تاریخوں پہ تاریخیں دیں گی، جب عدالت ظلمت کدے بن جائیں گے، جب عدالتوں کے اندر انصاف پر فیصلے نہیں ہوں گے، وہاں پر غازی خالد جیسے لوگ خود فیصلے کیا کریں. سمجھ آ گئی نا میری بات؟ یہ کوئی عام مسئلہ ہے. ہم نے اپنے نبوت کے مسئلے کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بات یاد آ گئی چلتے چلتے، یہ بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. مکہ کے اندر ایک اسما نامی خاتون رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ شعر کہا کرتی تھی، رسول اللہ کی گستاخی کیا کرتی تھی، روز وہ گستاخی کرتی. صحابہ بڑے تنگ تھے. ایک دن حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں لیکن دل کے بینا ہیں. حضرت عمیر بن عدی صبح فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھر سے اٹھتے ہیں، نابینا ہے، رات کا سناٹا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اسما نامی خاتون اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، بچے اس کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. پیغمبر کے صحابہ کی تربیت پہ قربان جاؤں، حضرت عمیر بن عدی نے بچوں کو سائڈ میں کر دیا اپنی نابینا آنکھوں کے ساتھ. اب نابینا بندے کو نظر بھی نہیں آتا، وہ کیسے اس طرح آنکھیں بند کر کے کام کرتا رہتا ہے. وہ بچوں کو ایسے سائڈ میں کرتے جا رہے ہیں، اور بچے جب سائڈ میں ہو گئے، تلوار نکالی اور اسما نامی عورت کے سینے پہ تلوار رکھی اور اس کے پیٹھ کے پیچھے سے نکال دی. رسول اللہ کے گستاخ کو، اسما نامی اس گستاخ کو جہنم واصل کر دیا. اسی حالت میں تلوار خون سے لت پت ہے، تلوار سے خون نکل رہا ہے. حضرت عمیر بن عدی مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمیر بن عدی مسجد میں آتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، سارے صحابہ نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، نماز ہوتی ہے. حضرت عمیر بن عدی تلوار اس طرح لہرا کر آگے آ رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار دیکھ لی. کہا عمیر کیا کر کے آئے؟ خیریت تو ہے؟ کہیں کسی کا سر تو قدم نہیں کر دیا؟ کہنے لگے آج رات کو میں نے اس اسما نامی خاتون کو جہنم رسید کر کے آ گیا ہوں. فاروق نے ہاتھ سے پکڑا، محمد کے سامنے لے آئے. محمد رسول اللہ کی مسجد نبوی کے مصلی پہ تشریف فرمائے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے جب حضرت عمیر کو دیکھا، رسول اللہ فرد مسرت پہ خوش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور صحابہ کے مجمع میں عمیر بن عدی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سنو مسلمانوں، ختم نبوت کے پروانوں، جمعے کے مقتدیوں، رسول اللہ نے عمیر بن عدی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے جملہ ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، جس نے جنتی دیکھنا ہو عمیر کا دیدار کرو. سبحان اللہ. جس نے جنتی دیکھنا ہو عمیر کا دیدار کر لو. یہ عمیر فاروق اعظم نے اس موقع پہ فرمایا، یا رسول اللہ اس کو دیکھو، یہ آنکھوں سے تو نابینا ہے، کام کیسا کر گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا، فاروق یہ آنکھوں سے نابینا ہے لیکن دل کا بینا ہے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. اللہ اکبر. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، واللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بات ختم کر رہا ہوں اس قرارداد کے ساتھ. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے ملک میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے نام پر، اور کبھی کوئی. اب حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا بیریا ٹاؤن راولپنڈی کے اندر ایک شخص نے نیا پوسٹ نکالا کہ میں بھی نبی، میں رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے. ایک نیا شیطان اٹھا ہے، اس کو وہاں ہی لوگوں نے بھی اس کی مرمت کی ہے، اور لوگوں نے تھانے والوں کو بلا کر کہا کہ اگر آپ اس پر FIR کاٹ کر اس کو سزائے موت دیا، اس کو آپ اگر اچھی سزا نہیں مقرر کرتے تو ہم اس کو یہی واصل جہنم کرتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان مسلمانوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے. میں آپ لوگوں کے دلوں میں ایمان آپ لوگوں کا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے؟ نہیں ہے. جان جاتی ہے جائے ختم نبوت کے سکیلے پر. باپ قربان ہوتا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اولاد قربان ہوتی ہے،
نماز پڑھی. اس نماز میں ان کے ایک ذاکر تقی جعفر نے وہاں کھلم کھلا جس نے کہا کہ سارے صحابہ بغاوت اسی آواز سے کہو استغفر اللہ. پھر آگے اس نے امیر معاویہ کا نام لے کر ابو سفیان کا نام لے کر جس نے لعنت کی ہے. پورا پاکستان اس پر سراپا احتجاج ہے اور ہم بھی اپنے ایمان اقتدار سے اپنے حکمرانوں کو یہ بات متنبع کرنا چاہتے ہیں تم فرقہ واریت کو ہوا نہ دو, تم ان لوگوں کو آگے نہ لاؤ, ورنہ کہیں جھگڑی پھر زندہ نہ ہو جائے, کہیں دن انقلاب نہ جائے, کہیں ختم نبوت کے پروانے پھر میدان میں نہ جائیں اور اس پاکستان میں ان رافضیوں کو, ان خارجیوں کو, ان صحابہ کے دشمنوں کو پھر دلوں میں چھپنے کے لیے بھی جگہ نہ ملے. ہم انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے, عقیدہ ناموس رسالت کے لیے, ناموس اصحاب رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جو معاویہ پہ پھینکے, جو صحابہ پہ پھینکے, میں اس کو اسلام کا نہیں مانتا, میں اسے نہیں مانتا کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہو. وہ اپنے آپ کو 1000 بار مسلمان کرے, وہ اپنے آپ کو عقیدہ ختم نبوت میں اپنے آپ کو لا کر صحابہ کی 1000 بار تنقید کرے. میں کھلم کھلا آج اپنے مرکز سے اعلان کرتا ہوں اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ علی اعلان کافر ہے, وہ علی اعلان کافر ہے. کیا تو وہ علی اعلان صحابہ کا دشمن کیا ہے بولیے گا, کوئی آپ کو نہیں پکڑتا. ختم نبوت پہ جان جاتی ہے جائے, اگر ہمیں بیڑی پہ ڈالی جاتی ہے ناموس رسالت کے متعلق, اصحاب رسول کے متعلق میری جان جاتی ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے ماں باپ قربان ہو جائے, میری اولاد قربان ہو جائے, میرا سب کچھ صحابہ کے نام پہ قربان ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن یاد رکھو شیعو, رافضیو, اگر آئندہ تمہیں میرے صحابہ پہ کسی پہ تنقید کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں وہی اسی جگہ پہ کاڑیں گے انشاءاللہ. تم نے مسلمانوں کو سمجھا کیا ہے, تم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا کیا ہے, تم نے اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھا کیا ہے. یہ وہ اصحاب ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی, اور تم ان صحابہ پہ تنقید کرتے ہو, اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہو. کبھی صدیق اکبر کو, کبھی فاروق اعظم کو, نبی کے سارے صحابہ بلا حساب و کتاب جنتی ہیں. کیا تو بے سارے صحابہ حاضر ہیں, ہمیں کسی صحابی میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. اور ختم نبوت پر بات, آخری بات کرتا ہوں. خیر ختم نبوت پر اگر آج 2-3 منٹ اوپر ہو گئے تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, آپ اس کو ٹینشن نہ بنائیں. کیوں, کل اگر ہماری شفاعت رسول اللہ نے کرنی ہے, اگر کسی اور نے کرنی ہے تو پھر تو ہم سارے تیار ہیں. لیکن اگر ہماری شفاعت آقا نے کرنی ہے, ختم نبوت پر ہماری سفارش آقا نے کرنی ہے, اس عقیدے پر ہماری شفاعت ہوگی, اس عقیدے پر ہماری نجات ہوگی. میں آپ سے یہی التماس کرتا ہوں, اپنے ایمانوں کو مضبوط کیجئے, اپنے ایمانوں کو مقتدر کیجئے, فضول کسی پروپیگنڈا میں نہ آئے, اور جو کوئی بھی اعلان کرے کسی چوک میں کرے, کوئی دلیل مانگے فلاں نبی ہے, یہ فلاں خاتم النبیین ہے, نبوت ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں کسی سے کوئی دلیل نہ مانگو, وہی اس کے منہ پہ اعلان کر دو کہ نبی کی ختم نبوت کے بعد جو بھی آئے گا اس کا دار اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ پکا اور پکا کا کافر ہے. بے شک کہہ دو, بے شک, بے شک, اونچی آواز سے کہہ دو, بے شک, نعرہ تکبیر. آواز سے ختم نبوت کے پروانوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر کے کفر کے ایمانوں کو بتاؤ, قادیانیوں کے ایمانوں میں زلزلہ بچ جائے, ان کو پتہ لگے کہ آج مدرسہ تنویر القرآن کی جامع مسجد کے اندر نمازی ختم نبوت کا دیوانہ ہے, آقا کا پروانہ ہے, آقا کے مشن کا دیوانہ ہے, آقا کی ختم نبوت کا امین ہے, آقا کی ختم نبوت کے لیے بچے قربان کر دے گا.
سر جائے تو جائے، اسلام نہ بگڑے۔ آخر اللہ